سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب کل سماعت فرما رہے ہیں اور ہم نے اس بات کو جاننے کی سعادت حاصل کی کوشش کی کہ بندے مومن کے لیے ضروری اشیاء ہے۔ ایک طرف ہے اطاعت کہ اللہ کے حکم کی پابندی، دوسری طرف حکم میں اطاعت ایک طرف کہ ایک کام کرنے کا حکم ہے اسے پابندی سے کرنا ہے، دوسری چیز ہے کہ ایک وہ عمل ہے کہ جسے اللہ نے منع فرمایا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں گناہ کہتے ہیں، اس گناہ سے اجتناب کہ ہر حال میں گناہ سے بچنا۔ برادران عزیز، یہ جب ہم احکام کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کا حکم سنتے ہیں تو وہ حدیث پاک ذہن میں آتی ہے جو ہمارے لیے بہت مفید ہے، بہت مفید ہے۔ آپ نے اسے بارہا سنا ہونا، مشہور حدیث پاک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی اچھے عمل کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ بندہ مومن کی نیت کے مطابق تو اس کی نیت میں کتنا اخلاص ہے، اس کی نیت میں کتنی سچائی ہے، اس کی نیت کتنی پاک ہے، کتنی خالص ہے، اس لحاظ سے اس کے عمل کا جو بدلہ اللہ فرماتا ہے وہ 1 سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ کہ بندہ مومن نے ایک نیکی کی، ایک اچھا عمل کیا، عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، خیرات کیا، نیکیوں کا اس نے جو ایک کام کیا، اس کا اجر اللہ کے پاس جو ہوتا ہے وہ 1 سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ اور یہ جو معیار ہے یہ اس کی نیت پر اس کا دار و مدار ہے۔ نیت جتنی پاک ہوگی، نیت جتنی خالص ہوگی، نیت میں جتنی صفائی ہوگی، عمل جتنا اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے گا کہ اس کے اندر للہیت ہو، کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو، کسی اور چیز کا اس میں خیال نہ ہو، جتنا رب سے جڑ کر عمل کیا جائے گا اتنا ہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور اتنے ہی گناہ رب اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں کہ بندہ مومن ہے نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ کیا، ابھی عمل نہ ہوا، کسی غریب کو دیکھا، خیال آیا کہ کچھ اس کو دے دو، کسی بھوکے کو دیکھا، خیال آیا کھلا دو، پیاسے کی پیاس کو بجھا دو، اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاؤ، قرآن کو دیکھا تو پڑھنے کا دل چاہا، کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا تو خود بھی محسوس کیا کہ میں بھی نماز میں اپنے آپ کو میں مصروف کر لوں، ابھی نیکی نہ ہوئی،
عمل نہ ہوا، ارادہ ہوا، صرف یہ خواہش ہوئی کہ میں رب کی بارگاہ میں کوئی اچھا کام کر بیٹھوں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک ثواب لکھ دو۔ عمل نہ کیا، ارادہ کیا تو رب فرماتا ہے فرشتوں سے ایک فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں ثواب لکھو کیونکہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ برادران عزیز اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کسی گناہ کی طرف چلتا ہے اور اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی خلاف حکم کام ہو جاتا ہے، رب کی مرضی کے خلاف کوئی غلط کام کی طرف وہ چل پڑتا ہے اور کام کر بیٹھتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ اس نے ایک گناہ کیا ہے، ایک گناہ کا ایک ہی حساب لکھنا۔ برادران عزیز یہاں رب کی رحمت کا اندازہ کیجیے، اللہ ہمارے لیے کیسے دروازوں کو کھول رہا ہے اس کو بھی سمجھیے کہ ادھر نیکیوں کی بات آئی تو رب نے کہا کہیں 60 لکھو، کہیں 10 لکھو، کہیں 100 لکھو، کہیں 700 لکھو، کیونکہ اس نے نیکی کی۔ اور جب بات آئی گناہ کی تو رب ذوالجلال فرشتوں سے کہتا ہے کہ ایک کے بدلے ایک لکھنا، ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھنا، اس سے زیادہ نہیں۔ برادران عزیز اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ اس کے دل اس کے خیال میں آتا ہے کہ یہ گناہ ہے، کرے گا، گناہ اس کے سامنے آتا ہے، کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے اور گناہ کو دیکھ کر جب ارادہ کرتا ہے، فرشتے قاعدے کے مطابق ادھر نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی لکھ دی، اسی طرف گناہ لکھنے کو جاتے ہیں، رب کیا فرماتا ہے رک جاؤ، گناہ لکھنا نہیں، کیونکہ اس نے ارادہ کیا، گناہ کیا تو نہیں ہے نا، گناہ تو نہیں کیا، جب تک کرے گا نہیں لکھنا نہیں، رک جاؤ۔ برادران عزیز رب قاعدوں کو کیسے بدل رہا ہے اور فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جب تک میرا بندہ گناہ نہ کرے لکھنا نہیں، اپنے قلم کو اٹھائے رکھنا۔ برادران عزیز اب یہاں رحمت کا انداز تو دیکھیے، کرم بالا ہے، کرم تو دیکھیے، رب کا فضل تو دیکھیے کہ اب وہ بندہ جو گناہ کا ارادہ کیا تھا، گناہ کا خیال اس کے ذہن میں آیا تھا، لیکن وہیں پر جب اسے رب کا خیال آ گیا، رب ذوالجلال کے دیکھنے کا خیال آ گیا، رب کی موجودگی کا خیال آ گیا اور وہ بندہ جو گناہ کے ارادے کی طرف چل پڑا تھا، گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، رب کی خاطر یہ سوچ لیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اگر مجھ سے گناہ ہو جائے گا کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے یہ لذت کا کام دیکھا ہے، یہ گناہ کا کام دیکھا ہے، آج مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن جب کوئی نہیں دیکھتا بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور رب کی خاطر اس گناہ سے رک جاتا ہے۔ رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، یہ گناہ کا ارادہ کر کے میری خاطر گناہ سے رک گیا۔ برادران عزیز گناہ سے رکنا یہ بھی نیکی کا باعث بن رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن آج کیونکہ ہمارے اندر بے توجہی آ گئی ہے، بے خیالی آ گئی ہے، کوئی چیز کرنے سے پہلے ہم سوچ نہیں رہے ہیں، فکر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے گناہ ہونے کے بعد بھی آج پچھتاوا نظر نہیں آتا۔ برادران عزیز حدیث پاک میں یہ بات بھی آئی ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کر دیتا ہے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب میرے بندے نے توبہ کر لی اس کے نام اعمال سے گناہ کو میٹ دیا جائے۔ گناہ کو میٹنے کے لیے اللہ نے راستے فراہم کر دیے ہیں، توبہ گناہ کے مٹنے کا راستہ ہے۔
طرح اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے حسنات ہوتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بندہ نیکیوں کرنے لگے، نیکیوں کا ثواب اللہ دیتا ہے، دوسری طرف اس سے گناہوں کو مٹتا چلا جاتا ہے. کہ حسنات کا کرنا بھی گناہوں کو مٹتا ہے، توبہ کا کرنا بھی گناہوں کو مٹتا ہے، نیکیوں کا کرنا بھی گناہوں کو مٹتا ہے. تو رب تلاش کر رہا ہے بہانے کہ بندے کے گناہ کو کیسے مٹا جائے، اور بندہ رب کی رحمت کے راستوں کو تلاش نہیں کر رہا. بندہ گناہوں کے راستوں کو تلاش کر رہا ہے، گناہوں کے الگ الگ طریقے تلاش کر رہا ہے، گناہوں کے الگ الگ جہتوں کی طرف جا رہا ہے. یہاں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتا ہے. اسی لیے تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے دہانے پہ پہنچ گئے، قریب تھا کہ جہنم میں گر جاتے، رب نے مجھے بھیجا کہ میں تمہیں جہنم سے کھینچ کر جنت سے لے جاؤں. برادران عزیز، حضور پاک فرماتے میری آمد کا مقصد ہی یہ ہے کہ مخلوق خدا کو جہنم سے بچاؤں، جنت میں داخل کراؤں. اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر یہ توجہ نہیں، یہ خیال نہیں، اور ہم جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. برادران عزیز، یہی توجہ کو دادا پیر قبلہ سمجھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے جب گناہ کی بات کی، ارشاد ہوتا ہے کہ جب اب خیانت کر کے شقی کا لقب تو نے پا لیا. جب گناہ کیا تو ہم شقی لکھ دیے گئے، گناہگار لکھ دیے گئے، گناہگاروں میں ہمارا نام آ گیا. آگے فرماتے ہیں اگر تیرے لیے گناہوں کا دروازہ کھلا ہے تو اللہ سے گڑگڑا، اسی کی طرف متوجہ ہو اور سر پر خاک اڑا. کہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہ کے دروازے تو ہم نے کھول دیے، اب اگر گناہوں سے بچنا ہے، اب گناہوں سے واپس آنا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، رب کو منائے، گڑ گڑائے، وہاں پر اپنے اوپر خاک اڑائے اور یہ کہے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور آگے آپ فرماتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور یوں کہ اے میرے پروردگار مجھے معاصیت کی ذلت سے نکال اور طاعت کی عزت عطا فرما. یا ارحم الراحمین بھی کہا کر. برادران عزیز، ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہونے کے بعد ہمارا ایک ہی مقام ہے کہ ہم اللہ کے سامنے موجود ہیں، اللہ کے سامنے پہنچ جائے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، رب کو منائے، رب کے سامنے پیش کریں کہ پروردگار ہمیں گناہوں کی ذلت سے نکال دے، ہمیں گناہوں کی خرابی سے نکال دے. اور آپ فرماتے ہیں کہ رب کو یہ اوصاف سے یاد کرو، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما. زیادہ نہیں، آج ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے کہ جب نماز ختم ہوتی ہے ایسے ہم لوٹ رہے ہیں، وہاں رکنا، دعا کرنا، یہ ہمارے اندر ہے ہی. جبکہ ہم نے حدیث پاک بارہا سنی ہے، بارہا پڑھی ہے، الدعاء مخل العبادہ، کہ دعا عبادت کا مقصد ہے. عبادت کے بعد تم دعا کرو، تمہارا جو مطلب ہے تمہیں حاصل ہوگا. دعا کے اثر کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت بارہا ہمیں فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن آج ساری کائنات سے مانگنے کا ہمارے پاس وقت ہے،
فلاں کے پاس جاتے ہیں اس سے کچھ چاہتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں اس سے کچھ چاہتے ہیں، اس سے توقع، اس سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے شاید میرے لیے کچھ کر دے گا، یہ میرا بھائی ہے شاید میرے لیے کچھ کر دے گا، یہ میرا ساتھی ہے شاید میرے لیے کر دے گا، وہ پارٹنر میرا خیال رکھے گا، وہ تاجر میرا خیال رکھے گا، وہ شخص میرا خیال رکھے گا۔ ارے جس نے اعلان کر دیا ہے، جس کا اعلان عام ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، میرے پاس آؤ جو چاہتے ہو دوں گا، میں غنی ہوں، میں سمجھ ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے مانگنے والا چاہیے، آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنے کو تیار ہوں، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ لیکن ہم ہیں کہ در در بھٹک رہے ہیں، اور جو ہمیں آواز دے رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، اس کے سامنے گڑ گڑانے کو تیار نہیں، اس کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں، اس کے سامنے ناک رگڑنے کو تیار نہیں، اس کے سامنے آنسو بہانے کو تیار نہیں۔ اسی لیے آج یہ ذلت کی زندگی ہم جی رہے ہیں کہ جو در جہاں ہمیں موجود ہونا چاہیے، جہاں وقت گزارنا چاہیے، جہاں پر اپنی توجہ دینی چاہیے، وہیں پر ہماری توجہ نہیں ہے، وہیں پر ہم خیال نہیں رکھ رہے ہیں، وہیں پر وقت نہیں گزار رہے ہیں۔ رب کے سامنے وقت گزاریے، راتوں کو زندہ کیجیے، ہماری راتیں غفلتوں میں گزر رہی ہیں۔ یہ رات کا جو وقت ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، ہم شب قدر کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیلۃ القدر ہمارا باعث ہو ہم قدر کرتے ہیں، اور یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ رب نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ رب آسمان دنیا کو جلوہ فرما ہوتا ہے، مغرب سے لے کر فجر تک آواز دیتا ہے، حل من طالب حل من مستغفر حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے کوئی چیز لینے والا کہ میں دینے کو تیار ہوں۔ لیلۃ البرات آتی ہے، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اس کے اندر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس حدیث پاک کو یاد نہ رکھا جہاں حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہر رات ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ فرما ہوتا ہے۔ ہر رات رب آواز دیتا ہے، حل من طالب حل من مستأجر حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے برکت پانے والا۔ اور یہ وقت جو ہوتا ہے وہ آخری پہر کا وقت ہوتا ہے، رات کے آخری حصے کا وقت ہوتا ہے، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہر روز ہر رات رب ہمیں آواز دے رہا ہے، اور ہم خواب غفلت میں سوتے رہتے ہیں، پھر خیال ہے کہ کچھ ملتا نہیں، پھر خیال ہے کچھ ملتا نہیں، کچھ باتیں نہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کام بنتے نہیں۔ ارے جب ہمیں رب کے سامنے ہونا ہے ہم خواب غفلت میں ہیں، جب ہمیں رب آواز دے رہا ہے ہم سو رہے ہیں، ہم غفلت میں ہیں۔ برادران عزیز، تہجد کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں، تہجد کی برکتوں کو ہم نے سمجھا نہیں۔ اللہ تہجد کے وقت بندے کو آواز دے رہا ہے، وہ پروردگار ہمیں بلا رہا ہے، اور بندے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ اس سے بڑا اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کہ رب بلا رہا ہے اور بندہ موجود نہیں۔ برادران عزیز، دنیاوی نقصان چھوڑیے، مانو متا کی کمی چھوڑیے، رب کی آواز پر بندہ موجود نہ ہو اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ مقصد حیات ہمیں بلا رہا ہے، اللہ ہمیں طلب کر رہا ہے، اور یہ طالب وہاں موجود نہیں، یہ بندہ وہاں موجود نہیں۔ اسی لیے حضور پاک نے کہا کہ وہ بندہ جو راتوں کو زندہ کرتا ہے وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ ہماری راتیں زندہ نہیں ہیں، لیکن جب آپ اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو تہجد ان کی زندگی کا بڑا حصہ ہے۔ وہ کبھی تہجد کو نہیں چھوڑتے، راتوں میں جب صبح سوتے رہتے ہیں وہ رب کو مناتے ہیں، وہ رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی خوبی یہ ہے صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، سب کے لیے مانگتے ہیں۔
سب کے لیے مانگتے ہیں برادران عزیز. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی راتوں کو زندہ کریں, رب کو منائیں, رب کے سامنے گر گڑائیں. وہ ارحم الراحمین ہے, وہ رزاق ہے, وہ غفار ہے, وہ ستار ہے, ہر کمال اس کے پاس ہے. ہمیں کسی اور کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر رب ہم سے راضی ہو جائے کسی اور کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ سمجھ کا بندہ اگر کوئی بن جائے تو وہ بھی دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا, اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا. لیکن ہم ہے کہ دنیا سے بے نیازی اسی لیے نہیں ہے کیونکہ رب سے تعلق نہیں ٹوٹا. حضرت فرماتے ہیں کہ رب کے سامنے جاؤ, گر گراؤ, رب کو مناؤ. اور اگر تمہیں سلیقہ سیکھنا ہے, اپنے اندر وہ کیفیت کو پیدا کرنا ہے, تو اس کا ایک اور طریقہ حضرت بتاتے ہیں کہ قبور اولیاء و صلحاء کی زیارت کرو, اللہ والوں کے قبور کی زیارت کرو. کیونکہ ایک تو یہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو قبور کی زیارت کرتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے, اس کا دل دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے, اس کے دل میں زہد آتا ہے, اس کے دل میں تقویٰ آتا ہے, اس کے دل میں آخرت کی فکر آتی ہے. دوسری چیز جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو سلیقہ اور طریقہ بھی آتا ہے, رب کو منانے کا سلیقہ آتا ہے, رب کو منانے کا طریقہ آتا ہے. ہمیں معلوم ہے رب کو کیسے منایا جائے, تو جب ہم اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں کہ جن سے رب راضی ہے, یہ طریقہ وہ ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے, اس کو اپناتے ہیں تو رب ہم سے بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی زیارت کرو, ان کی بارگاہوں میں حاضری دو, وہاں سے ان کی زندگیوں سے, ان کی حیات بابرکت سے سیکھو کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے, اپنی زندگی بھی اسی راستے پر چلاؤ. آگے فرمایا تو اپنے نفس سے جہاد کا ارادہ رکھتا ہے, تو اپنے نفس سے جہاد کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کو شہوتوں سے تقویت دیتا ہے. اگر ہم کسی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے نفس کو مارنا ہے, نفس کا مقابلہ کرنا ہے, نفس کو اپنے تابع کرنا ہے, نفس مطمئنہ کے راستے پہ چلنا ہے, ہر ایک شخص کہتا ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں کہ تم نفس سے جہاد کا ارادہ رکھتے ہو اور دوسری طرف خواہشات شہوتوں کے ذریعے اس کو تم تقویت بھی دیتے ہو. اس کے دل میں خواہش آئی یہ پورا کر دیا, دل میں خواہش آئی وہ پورا کر دیا, دل نے یہ چاہا وہ پورا ہو گیا, دل نے یہ تمنا کی وہ پورا ہو گیا. تو پھر نفس سے جہاد کہاں ہے؟ اگر ہر خواہش پوری ہو رہی ہے, ہر تمنا پوری ہو رہی ہے, ہر ایک مرضی جو وہ دل چاہ رہا ہے ہم اس کو پورا کر کے دے رہے ہیں, تو نفس کی مخالفت کہاں ہے, نفس سے مقابلہ کہاں ہے, نفس سے مجاہدہ کہاں ہے, نفس کی کہاں پر ہم اسے روک رہے ہیں. برادران عزیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر خواہش, ہر تمنا آج نہیں, کل نہیں, پرسوں پوری کرنے کا ارادہ ہے, پلاننگ ہو رہی ہے. لوگ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ میں اتنا کماؤں گا, اتنا بچاؤں گا, وہ میری خواہش کو تمنا پوری کروں گا. حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر تم جہاد نفس کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر اس کے خواہشات کی تکمیل کیوں کر رہے ہو, اس شہوات کی تکمیل کیوں کر رہے ہو؟ کہاں مقابلہ ہو رہا ہے, کہاں مجاہدہ ہو رہا ہے؟ اللہ بوسیری فرماتے ہیں قصید مردہ شریف میں, النفس کالطفل ان تحملہ شب علی فکرہ ان تفتنہ یتفن. کہ نفس جو ہوتا ہے اس کی مثال ایک بچے کی مانند ہے. شیر خوار جو بچہ ہوتا ہے, دودھ پینے والا جو بچہ ہوتا ہے, نفس کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر چھوڑ دو گے تو خود سے کبھی دودھ نہیں چھوڑے گا. اگر بچے کو دودھ چھڑانا ہے اسے روکنا پڑے گا, اسے دوسرے راستے پہ ڈالنا پڑے گا, وہ طلب کرے گا, اس کی طلب کو روکنا پڑے گا, تب جا کر وہ دودھ چھوڑے گا. نفس پہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس کی خواہش کو پورا کرتے
کرتے جائیے، اس کی تمنا کو پورا کرتے جائیے، اس کی مرضی کو پورا کرتے جائیے، تو کبھی مرضی ختم نہیں ہوگی، کبھی خواہش ختم نہیں ہوگی، کبھی تمنا ختم نہیں ہوگی۔ ایک خواہش ختم، دوسری زندہ، دوسری ختم، تیسری زندہ، تیسری ختم، چوتھی زندہ۔ اگر نفس کو قابو پانا ہے، اسے روکنا ہوگا، اسے کہنا ہوگا کہ نہیں، یہ خواہش تیری پوری نہیں ہوگی، یہ تمنا تیری ہے، یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ تب جا کر نفس قابو میں آئے گا۔ اور نفس کو قابو کرنے کا ایک بہترین طریقہ جو حضور پاک نے سمجھایا ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ اگر نفس پر قابو پانا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں۔ ہم رمضان کو رمضان روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس روزوں کا اہتمام و نظر نہیں آتا۔ آج تو افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی کچھ بھائی رمضان کی روزوں کا بھی اہتمام نہیں کر رہے، ان روزوں کی بھی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی عمدن رمضان کا کوئی روزہ چھوڑتا ہے بغیر کوئی عذر کے، بغیر کوئی بیماری کے، بغیر کوئی وجہ کے، اور اگر اس کے بعد ساری زندگی بھی روزہ رکھے، اس ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا، اس ایک روزے کا حساب برابر نہیں ہو سکتا۔ شاید کہ کفارہ ادا ہو جائے لیکن روزے کا جو اجر ہے اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے اندر وہ روزے کا مزاج ختم ہو گیا۔ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات بابرکت میں دیکھا ہے کہ آپ نے پیر کے روزے کی پابندی کی، جمعرات کے روزے کی پابندی کی، ایام 20 کے روزوں کی پابندی کی۔ آپ روزوں کو بڑی پابندی سے رہتے، شعبان آتا تو اور کثرت سے روزے رہتے، رجب آتا کثرت سے روزے رہتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ حضور پاک ہمارے لیے بہترین نمونے حیات ہے، اور حضور پاک ہمیں سکھا رہے ہیں رب کو منانا ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے تو روزے رکھو۔ وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضور پاک کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں نکاح کی خواہش ہے، نکاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس مال و دولت نہیں کہ وہ فرائض پر انجام دے۔ کسی کو شادی کر کر لائے تو اس کا خرچہ اٹھا سکے اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن جسم خواہش وہ ابھر رہی ہے، اس کو کیسے روکیں؟ کیا ہم اپنی جو خواہش ہے، جو مردانہ طاقت ہے، اسے ختم کر دیں؟ حضور پاک نے کہا نہیں، روزے رکھو۔ اگر اپنے نفس پر، اپنی خواہش پر قابو پانا چاہتے ہو، روزہ رکھو، پیر کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو، نفس بھی قابو میں آئے گا اور روحانیت میں اضافہ ہوگا، تقوی میں اضافہ ہوگا، عبادت کی حلاوت میں اضافہ ہوگا، رب کے تعلق میں اضافہ ہوگا۔ کہ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو پھر وہ جب ذکر کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، تو یقیناً وہ دل سے نکلتا ہے، اس کا نفس قابو میں آتا ہے روزے کے ذریعے۔ برادران عزیز، حضرت فرماتے ہیں کہ تم نفس اور اس سے جہاد کا وہ ارادہ رکھتے ہو، لیکن پریکٹیکل لائف میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہو، یہ طریقے مجاہدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا یہ کام کہ خواہش کو روکنا ہے، نفس کی خواہش کو روکنا ہے کہ نہیں، میں تیری یہ خواہش پوری نہیں کروں گا۔ اس کے 3 سٹیپ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا اسٹیپ جو ہم کو لینا ہے کہ اگر نفس گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، گناہ کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہوتا ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، غلط راستے کا حکم دیتا ہے۔ تو پہلا جو آپ کو مجاہدہ کرنا ہے کہ نفس جب برائی کا حکم دے، کسی کا خیال، کسی برائی کا خیال پیدا کرے، فوراً وہی روکے۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر وہ خلاف اولا کی بات کر رہا ہے، ایک بہتر راستہ ہے
ایک کم بہتر راستہ ہے، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک عام راستہ ہے، جائز چیز ہوگی لیکن عام راستہ ہے، اس کے مقابل میں نیکی ہے، اس کے مقابل میں اچھائی ہے، اس کے مقابل میں اللہ کی عبادت ہے، تو پھر آپ کو وہاں پر اللہ کی عبادت کو ترجیح دینی ہوگی اور نفس کو روکنا ہوگا کہ نہیں، ارے جائز کام میں کر سکتے نہیں کرنا۔ تیسری چیز جو اہم ہے کہ اگر کسی لمحے میں آپ کو رب کے ذکر سے غافل کر رہا ہے تو اس عمل کو بھی چھوڑنا، کہ آپ کو کسی ایسی طرف آپ چل پڑے ہیں کہ عام بات ہے لیکن وہ گفتگو، وہ ماحول آپ کو رب کے ذکر سے غافل کر رہا ہے، اس ماحول کو چھوڑنا ہوگا، اس ساتھ کو چھوڑنا ہوگا، اس سنگت کو چھوڑنا ہوگا جو آپ کو رب کے ذکر سے غافل کر رہی ہے۔ جناب عزیز، اس طور پر ہمیں نفس پر قابو پانا ہوگا۔ جیسے ہم نے جانا ایک نفس نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس نفس لوامہ ہوتا ہے، اور ایک پھر وہ نفس ہوتا ہے جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو امارہ وہ جو برائی کا حکم دے، لوامہ جو کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر وہ ملامت کرے آپ پر کہ غلطی ہوئی تجھ سے، غلطی ہوئی تجھ سے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے کہ پھر کبھی رب کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی عمل رب کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ تین درجے ہیں نفس کے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، کس درجے پر ہیں، اور پھر اس سے آگے ترقی پانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ دل کا جو معاملہ ہے، دل مثل شجر ہے۔ دل کی مثال کیسی ہے؟ جھاڑ کی طرح۔ حضرت فرماتے ہیں دل مثل شجر ہے، دل کی مثال جھاڑ کی مانند ہے، تاک کے پانی سے سبز ہوتا ہے۔ کہ جب ہمارے اندر اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، رب کے حکم پر چلنے والے بن جائیں گے تو وہ دل کی زمین سرسبز اور تازی ہو جائے گی۔ جیسے پانی ڈالتے ہیں جھاڑ کو تو جھاڑ تازہ ہونے لگتا ہے، نئے پتے پھوٹنے لگتے ہیں، اس کا جو ہرا پن ہے اس پہ تازگی نظر آتی ہے۔ ویسے ہی اگر دل کو تازہ رکھنا ہے تو اسے طاعت کا پانی دو، رب کی اطاعت، رب کے حکم کی پابندی کا پانی دو، دل تازہ ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دل سخت ہو رہے ہیں، دلوں کے اندر کیفیت نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اسے جو چیز ملنی ہے، جو چیز اسے دینی ہے، وہ نہیں دے رہے۔ اطاعت کے ذریعے دل کو زندہ کیجیے، رب کی اطاعت اس کے لیے ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو نیک عمل ہے وہ بجائے پھل ہے، کہ جب اطاعت کے پانی سے دل سیچیں گے تو پھر نیک عمل پھل کی طرح نکلے، ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں گے، ہمارے دل سے نیکی نکلے گی، ہمارے اعمال نیک ہو جائیں گے، ہمیں نیکیوں میں مزہ ملے گا، نیکی کرنے میں اچھائی محسوس ہوگی، خوشی محسوس ہوگی، نماز پڑھنے کا شوق ہوگا، ذکر کرنے کا شوق ہوگا، قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا۔ اس طور پر ہمارے اعمال نیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ جو نیک عمل ہے وہ بجائے پھل ہے، آنکھ کا پھل عبرت لینا ہے۔ آنکھ نیک ہو گئی، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کہ آنکھ عبرت لے، کوئی چیز دیکھے تو اسے آخرت کی فکر ہو، آنکھ اٹھے، آنکھ کوئی چیز دیکھے تو اس میں یہ خیال ہو کہ میری آخرت کا معاملہ کیا ہوگا، اس معاملے سے عبرت لے۔ آنکھ گناہ کی طرف نہیں اٹھے، آنکھ اٹھے اچھائی کی طرف، آنکھ اٹھے نیکی کی طرف، آنکھ اٹھے اللہ کے راستے کی طرف۔ اور اگر کوئی گناہ کا کام دکھے، کوئی خرابی دکھے تو اپنی آنکھوں میں عبرت پیدا ہو کہ یہ کام غلط ہے، مجھے اس سے بچنا ہے، یہ کام خراب ہے، مجھے اس سے بچنا ہے، میرا رب اس سے
ناراض ہوتا ہے اس طرف میری آنکھوں کو نہیں پھیرنا ہے۔ آگے فرمایا کان کا پھل قرآن و واعظ سننا ہے کہ آپ کے کان، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن سننے پر مائل ہے، واعظ سننے پر مائل ہے، ذکر سننے پر مائل ہے، اللہ کی باتیں سننے پر مائل ہے، تو پھر ہمارے کان نیکیوں کی طرف چل رہے ہیں۔ وہ پانی جو ہم نے طاعت کا سینچا ہے، ہمارا دل سرسبز و شاداب ہو رہا ہے اور ہم اللہ کے راستے کی طرف آ رہے ہیں۔ لیکن اگر کان گناہ کی بات سن کر محسوس ہو رہے ہیں، گناہ کی بات سے اسے لذت آ رہی ہے، اچھا محسوس ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر میں وہ مزہ نہیں تو گناہ کی بات میں ہے، کلام اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طرف ہماری توجہ جا رہی ہے، تو پھر ابھی کان نیکیوں کی طرف نہیں آئے۔ یہ ہمیں انڈیکیشن ہے، یہ علامت ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو اور سدھارنا۔ برادران عزیز، آگے آپ فرماتے ہیں ذکر خدا زبان کا ثمرہ ہے کہ اگر زبان ذکر سے جاری ہے، ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی یاد ہو رہی ہے، تو یہ زبان کا ثمرہ ہے، زبان کا پھل ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ ذکر کرنے سے فائدہ ہوگا، گناہ کرنے سے نہیں۔ زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کی زبان اگر کھلے تو اللہ کے ذکر کے لیے کھلے، اچھائی کے لیے کھلے، سچائی کے لیے کھلے، ورنہ وہ حدیث پاک بھی ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضور پاک نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا کامیاب ہوا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ذکر نہیں کر رہے ہو تو کسی کو تکلیف تو نہ دو، کسی کا دل تو نہ توڑو، کسی کو غیبت کر گناہ تو نہ کرو، خاموش رہو تو بہتر ہے۔ ذکر کرو ورنہ خاموش رہو۔ برادران عزیز، آگے فرمایا ہاتھ اور پاؤں کا ثمرہ اچھے کاموں میں کوشش کرنا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ و پیر اچھے کام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، تو یہ ہاتھ اور پیر کا ثمرہ ہے، اس کا پھل ہے۔ برادران عزیز، تو یہ اس طور پر ہمیں اپنے جسم کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آگے ارشاد ہوا اس بیمار کے جیسا نہ ہو جا جو کہتا ہے میں دوا نہ کروں گا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ شفا نہ ہوگی جب تک کہ تیری دوا نہ ہوگی۔ برادران عزیز، یہ بات ہمارے لیے بالکل موضوع ہے۔ بات یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل آج سخت ہو رہا ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے دل کالا پڑ رہا ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، ہمارا جسم، ہمارا دل اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ سے دور ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہیں، بے توجہی کا شکار ہے۔ نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کاہلی، کہیں نہ کہیں سستی نظر آ رہی ہے، ذکر میں کوتاہی نظر آ رہی ہے، لوگوں کا حق ادا کرنے میں کمی نظر آ رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں علامتیں ہیں کہ ہم گناہوں کے راستے پہ چل پڑے ہیں، ہم بیمار ہیں، ہمارا دل بیمار ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بیمار کی طرح نہ بن کہ بیماری جان گیا، اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ میں دوا نہیں کھاتا، میں دوا نہیں کرتا۔ دوا نہیں کریں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ بیماری دور کیسے ہوگی؟ جیسے ہمیں بتایا گیا کہ اطاعت گزاری، فرما برداری، رب کا ذکر، رب کی یاد، اچھے کام، گناہوں سے بچنا، یہ ہماری بیماری کا علاج ہے، یہ ہماری بیماری کا علاج ہے۔ اور یہ بات حق ہے، یہ بات ہر شخص سمجھتا ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں، اگر ہم کمزور ہیں، جب تک دوا نہ ہوگی شفا نہ ہوگی، تب تک ہم اس کا علاج نہیں کریں گے، ہمیں اس بیماری سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو اگر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے تو پھر اس کا علاج کرنا ہوگا، رب کی بارگاہ سے جڑنا ہوگا،
ذکر سے جڑنا ہوگا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا۔ برادران عزیز، یہ قاعدے ہیں، یہ طریقہ ہے زندگی کا جو ہمیں سکھایا گیا۔ بہت سی باتیں ہمارے سامنے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بات پر افسوس ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے زندگی کے ہر پہلو کے لیے انہوں نے قاعدوں کو لکھ دیا، مثالوں کو لکھ دیا، طریقوں کو لکھ دیا، مرض بھی بتا دیا، علاج بھی بتا دیا، تکلیف بھی بتا دی، اس کے لیے آسانی بھی بتا دی۔ لیکن ہم ہیں کہ اگر تکلیف جانتے ہیں اس کے علاج کی طرف نہیں جا رہے ہیں، علاج جانتے ہیں اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہے ہیں۔ یا ہم میں بہت ایسے ہیں جو اپنی تکلیف کو نہیں پہچانتے، اپنی بیماری کو نہیں پہچانتے، اپنے اوپر ہم کوشش کر ہی نہیں رہے ہیں۔ آج یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ ہماری مثال بھی کسی جانور کی طرح ہو گئی ہے کہ صبح اٹھتا ہے تو رزق کی تلاش میں کھانا 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 کھانا، کچھ کھا لیا تو کچھ دیر آرام کر لیا، پھر اس کے بعد پھر بھوک لگی، پھر کھانا 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 کھانا۔ جانور یہی کرتا ہے، اور آج ہماری مثال بھی یہی ہو گئی کہ اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، اپنا پیٹ، اپنا کپڑا، اپنا مکان، اپنا چھت، انہیں کوششوں میں لگے رہ گئے، مقصد حیات کو ہم نے بھول گیا، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ ہم کس منہ سے کہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ رب نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ جانور ہماری مدد کے لیے ہے، ان کا مقصد طے ہے، ہمارا مقصد بھی طے ہے کہ ہم جانور کی طرح زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم رب کی عبادت کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ رب کی اطاعت کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں راستہ دکھایا گیا ہے اس راستے پر چلنے والے بنے۔ رزق تلاش کرنا، کھانا پینا، کپڑے، لباس، ضروریات، یہ عبادت کے لیے ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ عبادت ہمارا مقصد ہے، اللہ کی اطاعت ہمارا مقصد ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ ہمارے معاون ذریعے ہیں۔ ان ذریعوں کو اختیار کر کر مقصد کی طرف جانا ہے، اسی ذریعے میں اسی کو مقصد بنا کر زندگی گزارنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ برادران عزیز، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ ہم اپنے مقصد حقیقی کو چھوڑ دیے اور اسے پس پش ڈال کر جو ضروریات ہیں مقصد کے حصول کے لیے اسے ہی مقصد بنا دیا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنی زندگی کو راستہ دیں، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر گامزن رکھیں، مضبوطی سے رب کی رسی کو تھامیں، اس طرف چلیں۔ ضروریات، رزق اللہ دینے والا ہے، وہ ضامن ہے ہمارے رزق کا، اور یقیناً وہ دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک روٹی کم ملی ہوگی، سالن شاید کوئی اور ہوگا، لیکن وہ ہمیں بھوکا سونے نہیں دے گا۔ رب ہمیں بھوکا سونے نہیں دے گا، رب ہمارے رزق کا ضامن ہے، وہ رزق ضرور عطا کرے گا، لیکن ہم ان ضروریات کی ٹکر میں اپنے مقصد حقیقی کو نہیں چھوڑ سکتے، اسے پس پش نہیں ڈال سکتے۔ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی ضروریت کی تکمیل میں محنت کر رہا تھا اس لیے نماز چھوٹ گئی۔ نہیں، نماز مقصد ہے اور اس کے لیے یہ کھانا ضروری ہے، یہ طاقت ضروری ہے، لیکن کھانے کے لیے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز کے لیے کھانا چھوٹتا ہے کوئی بات نہیں ہے، عبادت کے لیے ضرورت چھوٹتی ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ضرورت کے لیے عبادت نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ مقصد حقیقی رب کی اطاعت، رب کی عبادت ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، یہ جو ہمارے اندر لیولز ہونے چاہیے نا، وہ نہیں ہے۔ اس کی کتنی اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز کی کیا اہمیت ہے، پرائیورٹی کیا ہے، پرائمری کیا ہے، سیکنڈری کیا ہے، آپ کو پرائیورٹی دینی ہوگی۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں سبجیکٹس کے اندر ایک میجر ہوتا ہے، ایک مائنر ہوتا ہے۔ یہ میرا میجر سبجیکٹ ہے، اس میں زیادہ محنت ہوتی ہے، زیادہ کوشش ہوتی ہے، زیادہ گہرائی سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک مائنر سبجیکٹ ہوتا ہے، ہاں اس کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ ویسے ہی ہمارا میجر سبجیکٹ جو ہے وہ اطاعت رب ہے، عبادت رب ہے، رب کا ذکر ہے، رب کی یاد
ہے اور مائنر سبجیکٹ آپ کی ضروریات ہے. آپ کا تجارت ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کی نوکری ہے، وہ مائنر سبجیکٹ ہے. اگر مائنر کو میجر بنائیں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہونے پائیں گے. کامیابی تبھی ہوگی کہ جس کو جتنی اہمیت دینا ہے اتنی اہمیت دیں. برادران عزیز، یہاں ہم کہیں نہ کہیں کوتاہ نظر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں غفلت میں نظر آتے ہیں کہ چھوٹی چیز کو زیادہ اہمیت دے دی اور جو بڑی چیز ہے اس کی اہمیت گھٹنے لگی. عبادت یہ بڑی چیز ہے، اللہ کی اطاعت یہ بڑی چیز ہے، اللہ کے احکام کی پابندی یہ بڑی چیز ہے، حضور پاک کی محبت یہ بڑی چیز ہے، حضور پاک کے راستے پہ چلنا یہ بڑی چیز ہے. اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. اب اس کے حصول کے لیے جو دوسری چیزیں ہیں وہ پھر اس کے بعد ہیں، اس کے نیچے ہیں، وہ سیکنڈری اور ان کو حاصل کرنے کی چیزیں ہیں. اگر ہمارا مقصد ٹاپ فلور پر پہنچنا ہے تو یہ ضروریات، اس کی تکمیل، یہ سیڑھیاں ہیں اس کے اوپر پہنچنے کے لیے. اگر کوئی آ کر سیڑھی پر بیٹھ جائے گا تو وہ منزل کو نہیں پا سکتا، وہ چھت پر نہیں جا سکتا، وہ بلندی پر نہیں جا سکتا، کیونکہ تو نے سیڑھی کو اپنی منزل بنا لیا ہے. سیڑھی اوپر چڑھنے کے لیے ہے، راستہ طے کرنے کے لیے ہے. تیری منزل یہ سیڑھی نہیں ہے، تیری منزل وہ بلندی ہے جو رب نے تیری لیے رکھی ہے. اس کو ہمیں سمجھنا ہے. برادران عزیز، جب سمجھیں گے نا تو پھر یقیناً اس پر عمل آور بھی ہوں گے، کوشش بھی کریں گے. اور بندے کے ہاتھ میں کوشش ہے. آپ کوشش کیجئے، رب کامیاب کرنے والا ہے. اللہ نے اس کی ذمہ داری بھی لے لی. کامیابی کی ذمہ داری بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کوشش ہمارے ہاتھ ہے. بغیر رکے ڈٹ کر کوشش کرنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے. اللہ کامیاب کرنے والا ہے. برادران عزیز، یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات بارہا ہمیں انہوں نے سمجھایا ہے، سکھایا ہے کہ تمہیں اس راستے پہ چلنا ہے. دنیا کو چھوڑ کے رب کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، رب سے تعلق جوڑنا ہے. آج ہم ساری کائنات سے تعلق جوڑنے کو تیار ہیں، لیکن جو کائنات کا خالق ہے اس سے تعلق جوڑنے کو راضی نہیں. اس بات کو سمجھنا ہے کہ تعلق کوئی رکھتا ہے اہمیت تو وہ اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے. اور یہی فرق ہے اللہ کے ولی میں اور ایک عام انسان میں. تو ان کے پاس اہمیت رب کے تعلق کی ہوتی ہے، رسول پاک کے تعلق کی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس اہمیت شاید دنیا کے تعلقات کی ہو رہی ہے. تو ان کو غور کریں، ان پر کوشش ہو کہ اس پر عمل آوری ہو، پابندی ہو، مشقت ہو، محنت ہو، اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ نام پر رکھے، موت ایمان پر دے، وقت نظا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک. ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والے. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیب نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مانے، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے.